الرحيم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تیسرے پارے کا 13واں رکوع اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ پچھلے 2 رکوع سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندان کے حالات و واقعات بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول بنا کر بھیجا تو آپ نے اپنے معجزات کا بھی ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو اللہ کی کتاب تورات نازل ہوئی میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور یہودیوں پر بطور سزا کے جو چیزیں حرام قرار دے دی گئی تھیں انہیں میں حلال کر دیتا ہوں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور تمہارے رب کی طرف سے میں تمہارے لیے نشانیاں لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یعنی حکم اللہ کا ہو، طریقہ اللہ کے نبی کا ہو، اسی کو دین کہتے ہیں۔ فرمایا کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، میرا بھی رب اور تمہارا بھی رب اللہ ہے۔ نبیوں کا رب بھی اللہ ہے، ولیوں کا رب بھی اللہ ہے، اور ہر انسان کا، ہر مخلوق کا رب اللہ ہے۔ تو جب نبی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ولی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ یہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا اور فرمایا یہی صراط مستقیم ہے، اللہ کو اپنا رب مان کر اس کی عبادت کرنا، یہی صراط مستقیم ہے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور یہ کافر عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو آپ نے اپنے حواریوں سے پوچھا من انصاری الی اللہ، اللہ کے لیے کون میری مدد کرے گا؟ تو جو حواری تھے، حواری قریبی دوستوں کو کہتے ہیں، جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست انہیں صحابہ کہا جاتا ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے قریبی دوستوں کو حواری کہا جاتا ہے۔ تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی مدد یعنی اللہ کے راستے میں آپ کی مدد کریں گے۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ پھر انہوں نے یہ دعا مانگی کہ ربنا آمنا بما انزلت، اے پروردگار آپ نے جو کچھ نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے، واتبعنا الرسول، ہم نے رسول کا اتباع کیا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی بات مانی، فاکتبنا مع الشاہدین، پس اے اللہ ایمان والوں میں ہمیں بھی شامل کر لے۔ اب یہودیوں نے وقت کے بادشاہ کو شکایت کی اور وقت کے بادشاہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اپنی فوج بھیجی۔ اس فوج نے عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا کہ آپ گھر سے نکلیں گے تو آپ کو پکڑ کر قتل کر دیں گے۔ تو اس کو اللہ نے فرمایا کہ وَمَكَرُوا، انہوں نے سازش کی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بچانے کی تدبیر کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تمام تدبیروں میں سب سے بہترین تدبیر اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ وہ قتل کرنا چاہتے تھے، اللہ بچانا چاہتے تھے، وہ ناکام ہو گئے، اللہ کامیاب ہو گئے، اللہ نے بچا لیے۔ کیسے بچایا؟ 2 روایتیں ہیں۔
ایک تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں اکیلے تھے، تو جب یہودی فوج تھک گئی کہ باہر نہیں آ رہے تو انہوں نے اپنا فوجی بھیجا کہ جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کے باہر لاؤ۔ وہ اندر گیا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا اور اس فوجی کا چہرہ جو تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا کر دیا۔ اب وہ باہر نکلا تو باہر آ کے کہتا ہے اندر تو عیسیٰ نہیں ہے۔ تو یہودی فوجیوں نے کہا کہ ہمیں دھوکہ دیتے ہو، تم خود ہی تو عیسیٰ ہو، اور اس کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ اب بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو جی ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل ہوئے ہیں نہ سولی پہ لٹکے ہیں، بلکہ ان کا ہم شکل تھا جسے انہوں نے قتل کیا۔ اور آج تک یہودی اس پریشانی سے باہر نہیں نکل سکے کہ ان کا بعد میں جو اجلاس ہوا اس میں بیٹھے کہنے لگے بھی جس کو ہم نے قتل کیا اگر یہ عیسیٰ ہیں تو ہمارا فوجی کہاں ہے جس کو اندر بھیجا تھا، اور اگر یہ ہمارا فوجی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے؟ آج تک اس کا کوئی جواب وہ نہیں دے سکے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام گھر میں اکیلے نہیں تھے، آپ کے حواری آپ کے ساتھ تھے، اور آپ نے فرمایا بھئی کون ہے جو آج میری جگہ قربانی دے اور اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ ایک حواری تیار ہوا، اللہ نے اس کا حلیہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا بنا دیا، وہ باہر نکلا، یہودیوں نے پکڑ کے سولی پہ لٹکا دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ تو یہ دو روایتیں ہیں، لیکن یہ عقیدہ پختہ رکھنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر موت نہیں آئی، نہ وہ قتل ہوئے نہ وہ سولی پہ لٹکے، بلکہ ان کا ہم شکل تھا۔ وما قتلوہ یقیناً، پکی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ نے فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں تھے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اللہ نے کہا اے عیسیٰ انی متوفیک، میں آپ کو جو موت دوں گا وہ طبعی موت ہوگی، آپ قتل نہیں ہو سکتے۔ یا اللہ حالات تو قتل کے بنے ہوئے ہیں، یہودیوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ تبھی موت آئے گی، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، میں اپنی طرف اٹھا لوں گا آپ کو۔ اب بعض لوگوں نے اس کو غلط بیان کیا، جو قادیانیوں سے متاثر لوگ ہیں وہ غلط ترجمہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام انی متوفی کا معنی ہے کہ میں نے آپ کو موت دے دی، اور پھر وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، موت کے بعد آپ کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ بھئی موت کے بعد اٹھانے کا فائدہ کیا تھا؟ مقصد تو قتل سے بچانا تھا نا، تو قتل سے بچانے کے لیے اگر موت دے دی تو پھر اٹھایا کس لیے؟ کیا فائدہ تھا؟ قرآن کو غلط بیان نہ کرو، صحیح صحیح بیان کرو، جو 14 صدیوں میں تمام مفسرین نے بیان کیا ہے اس کو بیان کرو کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی کہ یہ آپ کو قتل نہیں کر سکتے، آپ کو جب بھی موت آئے گی طبعی موت آئے گی، اور تبھی موت کب آئے گی؟ اس کے لیے میں آپ کو آسمانوں پہ اٹھا لوں گا، پھر دوبارہ بھیجوں گا، پھر دنیا میں آپ رہیں گے، پھر آپ پر تبھی موت آئے گی، یہودی آپ کو قتل نہیں کر سکتے۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں کافروں سے آپ کو پاک کر دوں گا، یعنی کافر یہودی جو الزام لگاتے تھے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کسی سے غلط تعلقات تھے جس کی بنیاد پر آپ پیدا ہوئے، اللہ فرماتے ہیں پریشان نہ ہونا، میں آپ کی پاکیزگی بیان کروں گا۔ اور اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے پاکیزگی، کہ جب لوگوں نے حضرت مریم پر الزام لگایا تو آپ خاموش ہو گئی، ان کا میں نے چپ کر روزہ رکھا ہے، میں نہیں بولتی۔ ان کا پھر کس سے پوچھیں؟ آپ نے اشارہ کیا کہ اس بچے سے پوچھو۔ انہوں نے کہا جی بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ تو اللہ نے فوراً عیسیٰ علیہ السلام کو گویائی عطا فرمائی، آپ بولے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ماں کی گود میں چند دن کا بچہ ہے اور بول رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ کو اور آپ کی والدہ کو ہم نے پاک صاف کر دیا، اور جو آپ کا اتباع کریں گے قیامت تک وہ کافروں پر غالب رہیں گے۔ یہودی ہمیشہ مغلوب ہیں،
یہودی خود کبھی مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ دوسرے لوگوں کو آگے کرتا ہے، خود پیچھے رہتا ہے اور خود محتاج ہے، مسکین ہے۔ یہ جو اسرائیل ملک ہے یہ ایک چھاؤنی ہے پوری دنیا کے کافروں کی۔ اگر وہ کافر اپنا ہاتھ کھینچ لیں اسرائیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کا اتباع کریں گے، اور اس وقت پوری دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح معنوں میں اتباع کرنے والی اگر کوئی قوم ہے تو مسلمان قوم ہے، کیونکہ عیسائی تو نعوذ باللہ آپ کو خدا کہتے ہیں، کوئی خدا کا بیٹا کہتا ہے، اور عیسائی بھی کہتے ہیں کہ آپ سولی پہ لٹک گئے تھے، تو ان کا تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح عقیدہ جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں، پھر آپ خدا بھی نہیں ہیں، آپ پر موت ابھی نہیں آئی، موت آئے گی لیکن ابھی آپ آسمانوں پہ زندہ ہیں، اور جب دجال آئے گا اسے قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، پھر 40 یا 45 سال آپ زندہ رہیں گے۔ پھر فرمایا کہ تم سب نے لوٹ کر میرے پاس آنا ہے، میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا جن باتوں میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ جنہوں نے کفر کیا ان کو میں سخت عذاب دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں، اور جو ایمان والے نیک عمل والے ہوں گے ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، یعنی جو کافر مشرک ہیں اللہ انہیں پسند نہیں کرتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات، یہ آیات جو ہیں یہ ہم نے آپ پر تلاوت کی ہیں، اور یہ جو حکمت سے بھری ہوئی نصیحتیں ہیں قرآن کریم یہ ہم نے آپ پر تلاوت کیا ہے، ہم نے آپ کو دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بھی بیان فرما رہے ہیں، اور لوگوں کے اعتراض کو بھی ختم کر رہے ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ آپ نے خود لکھ لیا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ اس لیے ایک تو بات یہ کہ قرآن کریم جتنا ہے اللہ نے دیا، اور دوسرا آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ پر وحی بھیجی ہے۔ اگر اللہ وحی نہ بھیجے تو کوئی رسول نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، جنت میں آپ کی رفاقت اور آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔